محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، انشاءاللہ آج کے جمعہ کی نشست میں رجب المرجب کے حوالہ سے امیر عظیمت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر بیان کیا جائے گا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات رجب میں ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ پر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے عنوان پر گفتگو کی جائے گی۔ میرے نہایت قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو بڑے بڑے فضائل کے مالک ہیں اور عجیب و غریب فضائل کے مالک ہیں۔ اللہ تعالی نے بہت ساری صفات سے نوازا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت نوجوان تھے، قد مبارک بہت بہترین تھا، پروقار چہرہ انور تھا، انتہائی ذہین اور فطین آدمی تھے، انتہائی مدبر انسان تھے، فہم معاملہ کا اللہ تعالیٰ نے خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ ہوا اور اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کر سکے، واپس مدینہ منورہ جانے لگے، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا یقین آ چکا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سال عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، جب مکہ معظمہ میں پہنچے تو میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن میں نے اپنے بڑوں کے ڈر کی وجہ سے اسلام کو چھپا کے رکھا۔ جب فتح مکہ کے دن میرے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، جب میرے والدین نے بھی اسلام قبول کر لیا تو میں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ ایک تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ اتنا بڑا مقام ہے صحابیت کا کہ یہ سرٹیفکیٹ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یونیورسٹی سے مل سکتا تھا،
اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کسی یونیورسٹی سے یہ سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا۔ قیامت تک لوگ محنت کر کے، مجاہدہ کر کے نمازی بن سکتے ہیں، غازی بن سکتے ہیں، حاجی بن سکتے ہیں، قیامت تک اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ تو یہ بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جو کاتبین وحی کہلاتے ہیں، وحی لکھنے والے معزز حضرات۔ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو اس کو محفوظ کرنے کے دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ اسے یاد کر لیا جائے اور پڑھ کر دوسروں کو سنایا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وحی الہی کو لکھ لیا جائے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے چند لوگ ایسے خوش نصیب تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بہت ہی قابل اعتماد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وحی کو لکھنے کا انتظام ان کے ذمہ تھا۔ تو دیکھیں یہ کتنا بڑا منصب ہے کہ اللہ کی وحی نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس وحی الہی کو لکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا انتخاب فرمائے وہ کتنا قابل اعتماد آدمی ہوگا، وہ کتنا امانت دار آدمی ہوگا جس کے ذمے اتنی بڑی ذمہ داری حوالے کی جائے کہ آپ نے قرآن کریم کو لکھنا ہے، وحی الہی کو لکھنا ہے۔ تو ان کاتبین وحی میں سے ایک کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اس وحی کے ایک امین حضرت جبرائیل امین ہے، اس وحی کے دوسرے امین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور اس وحی کے تیسرے امین وہ حضرات ہیں جو کاتبین وحی ہیں، اور ان میں سے امین امت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امین قرار دیا۔ وحی الہی کے امین، امانت دار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح بہت بڑا مقام ملا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے وحی کی کتابت کرنی ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ مومن ہوں گے، وہ مخلص ہوں گے، وہ قابل اعتماد ہوں گے۔ یہ کام کسی غیر مومن کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، یہ کام کسی ناقابل اعتماد آدمی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر انتخاب ہے کہ جس کو چاہے پسند فرما لے۔ تو اس لیے اس بات سے ثابت ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، مومن ہیں اور مخلص مومن ہیں۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المؤمنین ہیں۔ کون ہے؟ خال المؤمنین، مومنین کے خالو، مومنین کے ماموں لگتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیسے؟
امہات المومنین میں سے سیدہ طاہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، تو اس لحاظ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المومنین ہیں، پوری امت کے ماموں لگتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی بہت بڑا مقام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سیدہ طاہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ آپ کے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اسے نور کی چادر پہنائے گا۔ کتنی بڑی عظیم فضیلت ہے۔ اگر انسان کا اس دنیا میں حسن خاتمہ ہو جائے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایمان سلامت رہے، محفوظ لے کر اللہ کے دربار میں چلا جائے انسان، بہت بڑا مقام، بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن وہ کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کو قیامت کے دن نور ایمان کی چادر پہنائی جائے گی، اور اس بات کی خوشخبری حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مقدس سے دے رہے ہیں کہ ام حبیبہ یہ آپ کے وہ بھائی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نور ایمان کی چادر پہنائیں گے۔ تو کیا مقام ہوگا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں نور ایمان کی چادر پہنائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت صفات سے نوازا تھا، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی تھی۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا، وحدی بھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت یافتہ بنا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہدایت کو پھیلا۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، یا اللہ اسے ہادی بنا، اسے مہدی بنا، ہدایت یافتہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اور دوسری دعا میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم عطا فرما، قرآن کریم کا خصوصی علم عطا فرما، اور اسے حساب کتاب کا علم عطا فرما، فن حساب میں مہارت عطا فرما، وقہ العذاب، اور اسے قیامت کے دن آخرت میں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یہ دعائیں فرمائی ہیں آقا علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے متعلق بشارتیں سنائی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوف خدا کی صفت سے نوازا تھا۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے بہت ڈرتے تھے، روتے تھے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے تفصیل بیان فرمائی، کل قیامت کے دن 3 قسم کے آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، لیکن وہ ریاکار ہوں گے۔ ریاکاری کی وجہ سے ان کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک عالم ہوگا، دوسرا شہید ہوگا اور تیسرا سخی ہوگا۔ لیکن انہوں نے اپنے اعمال ریاکاری دکھلاوے کے لیے کیے ہوں گے، اس لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تو روتے روتے بیہوش ہو جاتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد نے جب یہ حدیث امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ اتنے روئے کہ دیکھنے والوں نے اندازہ لگایا کہ شاید اتنی نازک حالت ہو چکی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما جائیں گے۔ اتنا اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرما بردار تھے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کی حکومت سے معاہدہ کیا جنگ بندی کا، مدت متعین تھی، اس مدت تک جنگ بند رہے گی، نہ تم حملہ کرو گے نہ ہم حملہ کریں گے۔ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، معاہدہ طے ہو گیا، مدت طے ہوگی۔ جب معاہدے کی مدت قریب ہونے لگی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو ملک شام کی سرحدوں پر ڈال دیا اور ارادہ فرما لیا کہ جو ہی مدت ختم ہوگی تو روم کی حکومت پر حملہ کر دیا جائے گا۔ جب اس بات کا پتہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا، انہوں نے تیز گھوڑا دوڑایا، دوڑتے ہوئے لشکر کے پاس پہنچے اور وہاں کر اعلان کیا کہ تم معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، جب مدت ختم ہو جائے گی اس کے بعد حملہ کریں گے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی اور اس کا مطلب یہ مراد لیا کہ اگر آپ مدت ختم ہونے سے پہلے سرحد پر فوج کو ڈال دیں گے، رومی بے خبر ہوں گے، غفلت میں ہوں گے، اچانک آپ ان پر حملہ کریں گے تو یہ بھی معاہدے کے خلاف ورزی ہوگی۔ جب یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں کہ یہ انداز اختیار کرنا بھی معاہدے کی خلاف ورزی شمار ہوگا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرحد پر پہنچی ہوئی فوج کو آرڈر جاری کیا کہ واپس چلے آئیں، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے۔ یہ لوگ کرسی کے بھوکے نہیں تھے، حکومت کے بھوکے نہیں تھے، شہروں پر قبضہ کرنے کے خواہش مند نہیں تھے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے والے تھے کہ جب حکم نہیں ہے شریعت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ہے تو ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، فوجیں واپس بلا دیں۔ یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن
تہجد کی نماز چھوٹ گئی، اتنا دکھ لگا، اتنا غم ہوا کہ جب صبح ہوئی بہت پریشان ہوئے کہ آج مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت چھوٹ گئی ہے، وہ کیوں چھوٹی ہے، تہجد کی نماز کیوں رہ گئی ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس پر نادم ہوتے رہے، شرمندہ ہوتے رہے، ندامت کے آنسو بہاتے رہے، سارا دن روتے رہے، توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ رات ہو گئی، توبہ کرتے کرتے سو گئے۔ جب نیند کا وقت ہوا اور نیند میں جب تہجد کا وقت آیا تو ایک آدمی آیا بزرگ کی شکل میں، اس نے آ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا کہ اٹھو میاں، تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ تہجد کا وقت ہے، اٹھیں تہجد کی نماز پڑھیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مدبر آدمی تھے، سوچ لیا کہ میرے گھر کی بہت بڑی چار دیواری ہے، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، چابیاں میرے پاس ہیں، یہ کیسے آیا ہے؟ اسے پکڑ لیا کہ آپ مجھے تہجد کا کہہ رہے ہیں، پہلے آپ بتائیں آپ ہیں کون؟ کیسے آیا میرے گھر؟ میری اجازت کے بغیر رات کے وقت کیسے آ گئے؟ اس نے ہیلے بہانے کیے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تو نہیں چھوڑا۔ آخر کار اسے بتانا پڑا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں شیطان ہوں۔ میں کون ہوں؟ انسان نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں نے شیطان ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو شیطان ہے تو مجھے تہجد کی جگانے کے لیے کیسے آ گیا؟ شیطان تو کسی کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ تو نماز سے روکتا ہے، نماز کی دعوت تو نہیں دیتا، آپ مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آ گئے ہیں۔ شیطان نے کہا واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں، شیطان کسی کا دوست نہیں ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، میں اب بھی خیر خواہی کرنے نہیں آیا۔ کیا کرنے آیا ہے؟ میں اس لیے آیا ہوں، کل میں نے کوشش کی تھی، آپ کو غفلت میں ڈال دیا، آپ کی تہجد کی نماز تو قضا ہو گئی۔ میں بھی بڑا خوش ہو گیا کہ چلو ایک دن تو تہجد کی نماز قضا ہو گئی نا۔ لیکن جب دن ہوا آپ نے اتنی پکی توبہ کی، اتنی سچی توبہ کی، اتنا استغفار کیا، اللہ سے روئے، اللہ سے مانگا کہ ساری زندگی جتنی آپ نے تہجد پڑھی ہے نا، آپ کا اتنا مقام بلند نہیں ہوا جتنا آج توبہ کی وجہ سے مقام بلند ہو گیا۔ اس لیے میں آیا ہوں کہ ٹھیک ہے تہجد پڑھا کریں لیکن اتنا توبہ اور استغفار نہ کریں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے سامنے شیطان نے شکست تسلیم کیا ہے کہ مجھے غلطی ہوئی مجھ سے کہ میں نے آپ سے تہجد قضا کروا دی، نہیں کروانی چاہیے تھی۔ وہ لوگ تھے، اتنا خوف خدا تھا، اتنے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند تھے۔ تو یہ مقام ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قمیص پہنائیں گے، یعنی خلافت عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملے گی تو اس کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرما دی یا اللہ امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، اس کو ہدایت پر قائم فرما دے، اس کا حساب و کتاب آسان فرما دے۔ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے کے لیے لوٹے میں پانی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جایا کرتے تھے، ان کا معمول تھا، عادت مبارک تھی، لوٹے میں پانی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے، وضو کے لیے پیش فرماتے تھے۔ ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
لوٹے میں پانی بھرا اور ساتھ ساتھ چل پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا لوٹا پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی کہ یہ خدمت تو میرے ذمے تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج پہل کر لی ہے، انہوں نے یہ خدمت مجھ سے لے لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے 2 مرتبہ نگاہ نبوت اٹھائی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ڈالی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا امیر معاویہ اللہ تعالیٰ تجھے خلافت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے حکمرانی عطا فرمائے گا، عدل و انصاف قائم کرنا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا، عدل و انصاف قائم کرنا۔ تو یہ وہ پیشین گوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت عطا فرمائیں گے۔ حکومت اور خلافت امیر معاویہ کا مقدر بن چکی ہے، امیر معاویہ نے خلافت اور حکومت کسی سے چھینی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام المحدثین ہیں، امام الاولیاء ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، پوری دنیا ان کی ولایت کی قائل ہے، ان کے تقوی کی قائل ہے، ان کی بزرگی کی قائل ہے، ان کی امانت کی قائل ہے، ان کی دیانت کی قائل ہے۔ تو کسی آدمی نے پوچھا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے ولی اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم آپ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں، میرے نزدیک تو یہ بات ہے کہ ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہوں، دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز ہوں، یہ تو موازنہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ایک طرف عمر بن عبدالعزیز ہو، ایک عمر بن عبدالعزیز نہیں، سینکڑوں عمر بن عبدالعزیز ہوں، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ نے زمانِ نبوت میں اپنے پیغمبر کے ساتھ جو جہاد کیا ہے، اس جہاد میں جس گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، جہاد میں گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑا دوڑایا ہے، گرد اٹھی ہے، اس گھوڑے کے نتھنوں میں جمع ہو گئی ہے، ایک طرف سینکڑوں عمر بن عبدالعزیز ہوں، دوسری طرف امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتھنوں میں جمع گرد، وہ عمر بن عبدالعزیز اس گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ مقام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کسی آدمی نے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ تو محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا وجدان تو یہ ہے کہ ایک سڑک ہو، ایک راستہ ہو، اس سڑک کے کنارے پر عبد القادر اپنی پگڑی اتار دے، اپنی ٹوپی اتار دے، ننگے سر ہو کر راستے پہ بیٹھ جائے، اس راستے پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا گزرے، اس گھوڑے کے سموں سے گرد اٹھے، وہ گرد عبد القادر جیلانی کے سر پر پڑ جائے، اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ میرا تو یہ ایمان ہے۔ آپ مجھ سے امیر معاویہ کا مقام پوچھتے ہیں، مقام تو بہت بلند ہے۔ ان کے گھوڑے کی سم کے ذریعے اٹھنے والی خاک عبد القادر جیلانی کے سر پر پڑ جائے، اس کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ مقام ہے صحابہ کا، یہ مقام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی رجب کی 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور آپ کی وفات، آپ کے سیاسی کردار کو بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔